بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روس میں جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو قرآن پاک کے سارے نسخے جلا دیے گئے، اذان اور عبادات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بڑے منظم اور سرکاری سطح پر پورے روس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس سے بھی قرآن کے نسخے برآمد ہوئے اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ 70 سال تک رشین مسلمانوں نے نہ قرآن دیکھا نہ قرآن پڑھانے والوں کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی کہ جو مسلمان دیکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے زبانی قرآن یاد کر رہے تھے۔ ذوالفقار نقشبندی اپنی کتاب سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب سمرقند اور بخارا روس سے علیحدہ ہوئے، یعنی جب یہ ریاستیں آزاد ہو گئیں، تو میں نے سمرقند و بخارا کا سفر کیا۔ مجھے ایک ایسی جگہ دکھائی دی جس سے متعلق کہا گیا کہ جب رشیا میں کمیونسٹ انقلاب آیا، اس کے بعد اس جگہ ایک شراب خانہ کھولا گیا اور یہ تصاویر اس کے اندر لگائی گئیں۔ بظاہر یہاں آنے والوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ شراب خانہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خفیہ ہال بنایا گیا تھا۔ اس ہال میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 6 ماہ کا ساز و سامان اس ہال میں رکھ دیا جاتا اور پھر بند کر دیا جاتا۔ روسیوں کی قرآن سے نفرت اور قرآن جلانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے محفوظ رکھا کہ وہ بچوں کے سینوں میں سمٹتا گیا۔ اس سفر نامے میں دل تڑپا دینے والے ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک روسی مسلمان خاتون ملی، ہمیں دیکھ کر سلام دعا کے بعد کہا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کا نسخہ ہوگا؟ ہمارے ایک ساتھی کے پاس جیب سائز کا قرآن تھا، وہ نکال کر اس خاتون کو دیا۔ وہ دیوانہ وار قرآن کو چومنے لگی، کبھی قرآن کریم کو آنکھوں سے لگاتی، کبھی ہونٹوں سے چومتے، کبھی رخسار پر ملتی، کبھی قرآن کو کھول کر اس کی سطروں کو چومتی، اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی موتی جھڑ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا گویا کوئی بچھڑا ہوا شخص برسوں بعد اپنے محبوب کو گلے لگا رہا ہو۔ اس خاتون کی قرآن سے اس قدر والہانہ محبت دیکھ کر رہا نہ گیا۔ پوچھا، بہن بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ خاتون کہنے لگی، 39 سال ہو گئے ہیں، قرآن کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، والدین سے سنا تھا قرآن کے بارے میں، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ خواہش تھی دیکھوں تو صحیح کہ جو قرآن میرے رسول کے سینہ اطہر پر نازل ہوا تھا وہ کیسا ہے۔ آج پہلی بار قرآن کا نسخہ دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ اسے ہاتھ میں لیتے ہی اس کی روحانیت میری روح تک اتر گئی۔ جب ایک نسخہ بھی قرآن کا انہوں نے باقی نہ چھوڑا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی۔ مزید ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست جو کہ انجینئر تھا، ٹریننگ کے لیے روس گیا۔ بیان کرتا ہے، ایک دن جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی تلاش کرنے لگا۔ معلوم ہوا مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں علی اعلان اذان اور نماز دونوں پر پابندی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہوا پکڑا گیا اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہاں صرف 2 مساجد کھلی ہیں، وہ بھی صرف سیر و تفریح کے لیے، عبادت نہیں کر سکتے۔ میں ایک مسجد میں چلا گیا، چھپ کر ایک کونے میں نماز پڑھی۔ ایک چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس بچے کے ساتھ اس کے والد کے پاس پہنچا۔ ان کے چہرے پر خوف تھا۔ مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کہنے لگے، شکر ہے تمہیں کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ اب تک تمہارا پتہ نہیں کیا حال ہو چکا ہوتا۔ میں نے ان سے کہا، یہ تو بتاؤ پھر آپ لوگ قرآن کیسے سیکھتے ہو؟ آپ کے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہوتے ہوں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، ایسا بالکل نہیں، میرے اس بچے کو قرآن زبانی یاد ہے۔ انجینئر کہتا ہے، میرے پاس جیب میں ایک چھوٹے سائز کا قرآن تھا، نکالا، ایک آیت پر انگلی رکھی اور کہا، پڑھو۔ بچہ ٹکٹکی باندھ کر حیرت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن قرآن نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ باپ کہتا ہے، یہ حافظ ہے لیکن اسے ناظرہ بھی نہیں آتا۔ پھر اچانک میری زبان سے ایک آیت جاری ہو گئی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچے نے زبانی اس آیت سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ بچے کا والد کہنے لگا، رشیا میں اگرچہ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، مگر ہمارے یہاں جو پرانے لوگ ہیں، قاری، حافظ یا عالم، ہمارے بچے کام کے بہانے ان کے پاس جاتے ہیں اور قرآن سیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے صرف زبانی قرآن سنا اور یاد کیا ہے، دیکھا نہیں ہے۔
सोचें, रशिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कुरान जला भी दिए, पाबंदी भी लगा दी, लेकिन फिर भी कुरान को मिटा ना सके। मिटाते कैसे? इसकी हिफाजत का बेड़ा मेरे रब ने जो उठा रखा है। नाज़रीन, समरकंद व बुखारा ने जब आज़ाद रियासत का वजूद पाया तो हुकूमत को लगा इन लोगों ने इतने अरसे की ग़ुलामी की ज़िंदगी और कुरान से लाताल्लुकी की बसर की है। लोगों को कुरान भूल गया होगा और इनके बच्चों को भी पता नहीं होगा। लिहाजा सरकारी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ऐलान किया गया कि जो भी कुरान का कारी या हाफिज़ है वो अपनी दरख्वास्त जमा करवाए ताकि कुरान की तालीम को आम करने का सिलसिला शुरू किया जाए। इनके जहन में था शायद 50 या 200 या 200 बंदे बामुश्किल होंगे, लेकिन इस वक्त इनकी हैरत की इंतहा ना रही जब अगले 2 दिन में 14,000 दरख्वास्तें इनके पास जमा हो चुकी। मेरे रब ने तब भी रशियन से अपने कुरान की ऐसे ही हिफाजत फरमाई थी और इसके बाद भी वही इस किताब की हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि इसने ऐलान कर दिया है, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़रीन, आज हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास वक्त भी है और कोई पाबंदी भी नहीं है, मगर इसके बावजूद हम कुरान से दूर हैं और यही हमारे ज़वाल की वजह है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।